الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 44 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ اس میں آج انشاء اللہ تعالی جو کمپیوٹرائزڈ ہے اس کے صفحہ نمبر 680 سے کتاب تیمم کا بیان پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تیمم کیسے ہے، کیوں کر ہے، اس کی کیا کیا مسائل ہیں، یہ تقریباً آپ نے فقہ کی جو کتاب بہار شریعت حصہ دوم ہے طہارت کے بیان میں پڑھے ہیں، سنے ہیں، سمجھے ہیں۔ یہاں احادیث مبارکہ ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم مکمل پڑھیں گے، اس کی شرح کہیں کہیں سے پڑھیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہماری کوشش ہوگی کہ آج کے ہی لیسن میں اس کتاب کا ختم شریف کیا جائے، یعنی کہ 710 صفحہ تک تقریباً 30 صفحات بنیں گے، تو یہ انشاءاللہ تعالی ایک ہی لیکچر میں کور ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے۔ اس لیے انتہائی توجہ کے ساتھ، چونکہ اس کی ہندی PDF بھی نہیں اویلیبل، تو ہندی والے بھی سن ہی رہے ہیں مجھے، اردو والے بھی بغور سنیں، سمجھیں انشاءاللہ تعالی ان حدیث مبارکہ کو، اور ان سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں وہ میں پڑھ کے ضرور سناؤں گا انشاءاللہ تعالی، تاکہ جو اصل مقصد ہے دین اسلام کو سمجھنا وہ بھی پورا ہو۔ حسب معمول صرف ترجمہ پڑھیں گے اور جو ہے کہیں کہیں سے شرح پڑھیں گے، مگر آپ خود جو اردو پڑھنا جانتے ہیں، جن کے پاس اویلیبل ہے PDF، ان سے میں چاہوں گا کہ ایک حرف بھی نہ چھوڑیں، آپ سارا پڑھا کریں، سارا سمجھا کریں۔ اب موقع ہے، بعد میں دہرائی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اب پڑھ لیں جتنا پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی اچھا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی جو میں آڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں یہ بھی اس موضوع کو کور کر دے گا۔ کتاب سے مناسبت، اس سے پہلے وضو اور غسل کا بیان تھا جو پانی سے حدث اصغر اور اکبر کے دور کرنے کا نام ہے۔ اب تیمم کا بیان شروع فرمایا جو بحالت مجبوری وضو و غسل کا بدل ہے، الٹرنیٹیو ہے، جو مٹی وغیرہ سے دونوں حدثوں کے دور کرنے کا نام ہے۔ وضو ٹوٹا تو حدث اصغر چھوٹا حدث، اور غسل فرض ہوا تو حدث اکبر بڑا حدث، تو دونوں حدثوں کو دور کرنے والا پاک مٹی سے یہ ہے تیمم۔ ازالہ حدث کے طریقوں میں ایک طریقہ یہ بھی ہے، چونکہ وضو اور غسل اصل ہیں اور یہ بدل، اس لیے پہلے ان کو بیان کیا پھر تیمم کا بیان شروع فرمایا۔ یہاں کتاب پر رفع بھی پڑھنا جائز ہے، اس تقدیر پر کہ مبتدا محذوف ھذا کی خبر ہے، اور نصب بھی درست ہے۔ رفع کہتے ہیں پیش کو، نصب کہتے ہیں زبر کو، اس طرح کہ اسے خود یا اس کے ہمانی کسی لفظ کا مفعول بہ بنائیں۔ تیمم کے لغوی معنی قصد و ارادہ کے ہیں، اس کا مادہ ہے جس کے معنی قصد کے ہیں۔ شرع میں تیمم کے معنی یہ ہیں: زمین یا زمین کی جنس کو چہرے اور ہاتھوں پر ملنا، حقیقتاً یا حکماً پاکی حاصل کرنے، نماز مباح ہونے کی نیت سے، اور زمین یا زمین کی جنس کا پاک کرنے والا ہونا شرط ہے۔ تیمم اس امت کی خصوصیات سے ہے۔ حدیث پاک کے ایک جز کا ترجمہ ہے: میرے لیے پوری زمین نماز کی جگہ اور پاک کرنے والی کر دی گئی۔ تو پرانی امتوں میں تیمم کے مسائل نہیں تھے۔ حدیث نمبر 235،
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلے۔ جب ہم بیدہ یا ذات الجیش میں پہنچے تو میرا ایک ہار ٹوٹ کر گر پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاش کرنے کے لیے ٹھہر گئے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ رک گئے۔ نہ تو لوگ پانی پر تھے اور نہ لوگوں کے ساتھ پانی تھا۔ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور یہ شکایت کی کہ آپ دیکھتے نہیں عائشہ نے کیا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک لیا اور لوگوں کو بھی۔ حالت یہ ہے کہ نہ تو لوگ پانی پر ہیں اور نہ لوگوں کے ساتھ پانی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر میری ران پر رکھے ہوئے سو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لوگوں کو تو نے روک لیا، اور حال یہ ہے کہ لوگ پانی پر نہیں اور نہ ان کے ساتھ پانی ہے۔ حضرت عائشہ نے بتایا، اس پر حضرت ابوبکر مجھے سرزنش کرنے لگے، اللہ نے جو چاہا کہنے لگے، اور میری کوکھ میں اپنے ہاتھ سے کونچے مارنے لگے۔ مجھے ہلنے سے صرف یہ چیز مانے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس میرے زانو پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو اٹھے تو پانی نہیں تھا۔ اس پر اللہ عز و جل نے تیمم کی آیت اتاری۔ اس کے بعد لوگوں نے تیمم کیا۔ اسید بن حضیر نے کہا، اے آل ابوبکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں۔ حضرت عائشہ نے بتایا کہ جب ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں تھی تو ہار اس کے نیچے ملا۔ اچھا، آگے ایک بحث ہے کہ آیت تیمم کس سفر میں نازل ہوئی۔ یہ آپ دیکھیے گا صفحہ نمبر 681 سے شروع ہوتا ہے یہ مسئلہ۔ 82 پہ بھی یہی ہے، 83 پہ بھی یہی ہے، 84 پہ بھی یہی ہے، اور 85 پر بھی یہی مسئلہ چل رہا ہے کہ یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی ہے۔ تو یہ ایک تفسیر کا بالتفصیل بیان ہے اور علماء کا اختلاف اور مطلب دلائل ہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالی اس کا ملتا جلتا مفہوم ہم قرآن پاک کی تفسیر میں بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ہم اس بحث کو نہیں پڑھیں گے، آپ چاہیں تو دیکھ لیجئے گا۔ مسائل کیا ہمیں سیکھنے کو ملے اس حدیث پاک سے؟ شادی شدہ لڑکی کی شکایت اس کے والد سے کرنی جائز ہے اگرچہ وہ اپنے شوہر کے گھر رہتی ہو۔ ایسی لڑکی کو بھی باپ تنبیہ و تادیب کر سکتا ہے، اسی طرح بیٹے کو بھی۔ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ جس گھر میں ہو باپ اس میں جا سکتا ہے، بشرطے کہ میاں بیوی دونوں راضی ہوں۔ مذہب صحیح یہ ہے کہ تہجد کی نماز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، یہی جمہور کا بھی مذہب ہے۔ ان کی دلیل یہ ارشاد ربانی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79، رات میں سونے کے بعد اٹھ کر نماز پڑھو، خاص تمہارے لیے یہ زیادہ ہے۔ تہجد امر کا صیغہ ہے جو وجوب کے لیے ہے۔ تہجد نہیں، تہجد امر کا صیغہ ہے، یعنی اس میں حکم پایا جا رہا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حالت سفر میں حضور پر تہجد فرض نہ تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا احترام تھا، کتنی محبت تھی کہ کونچے کھانے کے بعد بھی ذرا سی حرکت نہ کی، مبادا حضور اقدس کی نیند میں خلل پڑے۔ بارگاہ الوہیت میں حضرت صدیقہ کی وجاہت معلوم ہوئی کہ اللہ عز و جل نے اتنی بڑی نعمت ان کے ذریعہ سے عطا فرمائی، اور بقول حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی برکتیں ان سے بارہا ظاہر ہوئیں۔ اس ہار کی قیمت 12 درہم تھی، مگر اس کی تلاش کے لیے پورا لشکر روکا گیا تو معلوم ہوا کہ معمولی قیمت کی بھی کوئی چیز ضائع نہیں ہونے دینی چاہیے۔ سفر میں اگر ساتھیوں کا کوئی سامان غائب ہو جائے تو اس کی تلاش دوسرے رفقا کو بھی کرنی چاہیے۔
کوئی تکلیف پہنچے تو اسے دور کرنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، اگرچہ اس کے لیے رکنا پڑے۔ عورتوں کے ساتھ سفر کرنا جائز ہے اگر امن و امان ہو اور اطمینان ہو۔ عورتوں کو زیب زینت کے لیے زیور پہننا جائز ہے۔ عورت مانگ کر زیور پہن سکتی ہے اور مالک کی اجازت کے بعد سفر بھی کر سکتی ہے۔ حدیث نمبر 236 ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں خبر دی کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں۔ 1 مہینے کی مسافت تک میرے مخالفوں کے دل میں میرا رعب ڈال کر میری مدد کی گئی۔ میرے لیے پوری زمین نماز کی جگہ اور پاک کرنے والی بنائی گئی۔ میری امت کے جس شخص پر جہاں نماز کا وقت آ جائے وہیں نماز پڑھ لے۔ میرے لیے اموال غنیمت حلال کر دیے گئے، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھے، اور مجھے شفاعت کبریٰ عطا کی گئی، اور پہلے نبی کو خاص ان کی قوم کی جانب بھیجا جاتا تھا اور میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر تعداد خصائص یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسپیشلٹیز، آپ کے جو مطلب خصائص کبریٰ ہیں، اس کے حوالے سے علماء کی کافی مختلف رائے ہیں۔ یہاں پر یہی بیان کیا گیا ہے کہ اس حدیث میں 5 کا ذکر ہے، بعض دوسری روایتوں میں مزید چیزوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حدیث پاک کے یہ جو الفاظ ہیں نا، کسی اور کو عطا نہیں کیے گئیں، داؤدی اور بعض دوسرے لوگوں نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ مراد یہ ہے کہ یہ 5 مجموعی طور پر کسی نبی کو نہیں ملی، ان میں سے بعض انبیاء کو عطا کی گئیں۔ مثلا نوح علیہ السلام تمام اہل ارض کے لیے رسول تھے، قبل طوفان بھی بعد طوفان بھی۔ قبل طوفان اس طرح کہ طوفان پوری دنیا کے کافروں پر آیا، حالانکہ اللہ عز و جل فرماتا ہے ہم کسی پر عذاب نہیں کرتے جب تک رسول نہ بھیج لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کہیں اور کسی نبی کی بعثت نہیں ہوئی، تو ثبات یہ ہے کہ پوری زمین کے انسانوں کی طرف مبعوث تھے۔ بعد طوفان تو سارے کافر ہلاک ہو گئے، صرف 80 افراد جو مومن تھے، جو سب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے تھے۔ اس کے علاوہ حدیث شفاعت میں ہے کہ اہل محشر حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کریں گے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ سیاحت فرماتے رہتے، جہاں نماز کا وقت ہو جاتا نماز پڑھ لیتے، مگر صحیح یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک فضیلت کسی کو نہیں عطا ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کے بارے میں قرآن کی نص ہے کہ فرمایا ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ رہ گیا پوری دنیا پر عذاب آنا، ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے ہو کہ دوسری قوموں کی طرف دوسرے انبیاء بھیجے گئے ہوں اور ان قوموں نے انبیاء کو جھٹلایا ہو۔ عدم علم عدم نہیں، اور اہل محشر کی عرض کا حاصل یہ ہے کہ آپ پہلے وہ رسول ہیں جو زمین والوں کی جانب بھیجے گئے ہیں، یہ نہیں کہ تمام اہل زمین کی طرف بھیجے گئے۔ ان کی قوم بھی تو اہل ارض ہی ہے۔ رہ گیا بعد طوفان کا معاملہ، تو اس کا جواب یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اصل بعثت تو ان کی قوم ہی کی طرف تھی۔ یہ اتفاق ہے کہ طوفان میں بقیہ قومیں ہلاک ہو گئیں اور صرف ان کی قوم کے 80 افراد بچے۔ ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں صرف انہی کی قوم موجود رہی ہو، دوسری قومیں نہ رہی ہوں، تو اصل بعثت ان کی قوم کی طرف ہوئی، سب قوموں کی طرف نہ ہوئی۔ یہ اتفاق ہے کہ انسان ان کی قوم ہی میں منحصر تھے۔ رہ گئی یہ بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اجازت تھی کہ وہ جہاں چاہیں نماز پڑھ لیں، یہ بھی معارض نہیں، اس لیے کہ سلسلے میں خصوصیت 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک پوری زمین کا مسجد ہونا، دوسرے زمین کا پاک کرنے والا ہونا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے زمین کے ہر حصے میں نماز پڑھنے کی اجازت تھی، مگر ان کے لیے زمین طاہر کرنے والی نہیں بنائی گئی تھی، مطلب وہ تیمم نہیں کرتے تھے۔ آگے جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ رعب سے میری مدد کی گئی، اس کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں یہ تفصیل ہے،
ایک مہینہ کی مسافت پر میرے آگے اور ایک ماہ کی مسافت پر میرے پیچھے روب سے میری مدد کی گئی۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، یہ روب میرے دشمنوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ شارحین نے فرمایا کہ ایک مہینے کی تخصیص اس بنا پر ہے کہ مدینہ طیبہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس زمانہ کے دشمنوں میں سے کوئی ایک مہینے کی دوری پر نہیں تھا۔ اس کا مفاد یہ ہوا کہ شہرن کی قید احترازی نہیں واقعی ہے، اس لیے ایک مہینے کی دوری کی تخصیص نہیں، مگر مراد یہ ہے کہ میرا رعب میرے ہر دشمن کے دل میں ہے، خواہ وہ کتنی ہی دوری پر کیوں نہ ہو۔ میرے لیے غنائم کو، غنیمت کو حلال کیا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ غنائم غنیمت کی جمع ہے۔ کشمینی کی روایت میں مغانم ہے، یہ مغنم کی جمع ہے۔ دونوں کے معنی ایک ہیں، کوئی چیز مفت حاصل کرنا۔ شریعت میں غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو لڑائی میں کافروں سے بطور قہر و غلبہ لیا جائے۔ گزشتہ انبیاء کرام میں کچھ وہ تھے جنہیں لڑائی کی اجازت ہی نہیں تھی، کچھ وہ تھے جنہیں لڑائی کی اجازت تھی مگر ان کے لیے مال غنیمت حلال نہ تھا۔ آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا دیتی۔ مجھے شفاعت عطا کی گئی، اس کے بارے میں لکھا ہے، شفاعت کے لغوی معنی دعا کے ہیں، اور عرف میں کسی غیر سے کسی غیر کی حاجت کا سوال کرنا۔ الشفاعہ پر لام الف لام عہد کا ہے، اس سے مراد شفاعت عظمیٰ ہے۔ مراد یہ ہے کہ میدان محشر میں جب کوئی کسی کا نہ ہوگا اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس دن کی سختی سے ہر شخص جان سے عاجز ہوگا۔ اس وقت سختیوں میں کمی کرانا اور حساب و کتاب شروع کرانا مراد ہے۔ یہ وہ شفاعت ہے جو ہر شخص کے لیے ہوگی، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، نبی ہو یا ولی۔ اس شفاعت کبریٰ کے علاوہ اور بھی مخصوص شفاعت کی قسمیں ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، جو اسی جلد میں مذکور ہو چکی ہیں۔ قیامت کے دن حضور اقدس کی شفاعت کی خصوصیت یہ ہے کہ جس کے بارے میں بھی شفاعت فرمائیں گے وہ ضرور قبول ہوگی، جیسا کہ حدیث شفاعت میں ہے کہ اللہ عز و جل فرمائے گا، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، سوال کرو دیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب خلق کی طرف مبعوث ہونے کا مطلب ہے، بعثت عامہ کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت اگلے انبیاء کرام کی طرح قوم، بستی، ملک یا زمانے کے ساتھ خاص نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت سارے جہاں کے لیے ہے، جو حیات ظاہری کے وقت دنیا میں موجود تھے ان کے لیے بھی، اور پہلے والوں کے لیے بھی، اور قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے سب کے لیے، خواہ وہ انسان ہوں، خواہ جن، خواہ نبی و رسول ہوں، خواہ ملائکہ، بلکہ اللہ عز و جل کے ما سوا تمام موجودات کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں ہے، سورہ فرقان کی پہلی آیت ہے، برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ سارے جہاں کو ڈرائیں۔ جس کو جہاں نماز کا وقت ملے پڑھ لے۔ اس سے ثابت ہوا کہ زمین اور زمین کی جنس سے جو چیز ہو اس سے تیمم جائز ہے، اس لیے کہ حدیث کا یہ جز سابق پر تفریع ہے، یعنی جب پوری زمین نماز کی جگہ بنا دی گئی اور پوری زمین پاک کرنے والی کر دی گئی تو تم جہاں ہو وہیں نماز پڑھو۔ پانی نہ ملے تو زمین تو ہے، اللہ اللہ، تیمم کر کے نماز پڑھو۔ زمین کا بہت سا حصہ ایسا ہے جہاں مٹی نہیں، صرف پتھر ہے۔ اگر تیمم کو مٹی کے ساتھ خاص کر دیں گے تو یہ تفریح درست نہ ہوگی۔ اس کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ یہ مانے کہ اگر تم کسی ایسی جگہ ہو جہاں مٹی نہ ہو، پتھر ہی پتھر ہو، تو پتھر ہی سے تیمم کر لو، اس لیے کہ یہ بھی زمین ہی کی جنس سے ہے۔ جب پتھر پر تیمم اس لیے جائز کہ زمین کی جنس سے ہے، تو ان تمام چیزوں سے جائز جو زمین کی جنس سے ہوں۔ ہر وہ چیز جو آگ سے جل کر نہ راکھ ہوتی ہو، نہ اس کے اثر سے گھلتی ہو، نہ نرم ہوتی ہو، وہ جنس ارض ہے، جیسے ریت، چونا، سرما، ہڑتال، مردار، سنگ، گیرا، ہر قسم کے پتھر جیسے زبرجد، فیروزہ، عقیق، زمرد وغیرہ۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 237، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ہار مانگ کر لیا تھا۔
وہ غائب ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صاحب کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ ہار تو انہیں مل گیا، مگر اسی اثناء میں نماز کا وقت آ گیا تو لوگوں کے ساتھ پانی نہیں تھا، سو انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ اس کے بعد آیت تیمم نازل ہوئی۔ اس پر حضرت اسید بن حضیر نے حضرت عائشہ سے کہا، آپ کو اللہ عز و جل بہترین جزا دے، اللہ کی قسم جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ناخوشگوار حادثہ پیش آتا ہے تو اللہ عز و جل اس میں آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بھلائی کر دیتا ہے۔ یہاں پر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف کے بارے میں بہترین کلمات لکھے گئے ہیں، تو یہ صحابی کا تعارف آپ خود سے پڑھ لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا۔ باب کی توضیح بھی آپ خود سے پڑھ لیجئے گا۔ باب سے مطابقت پڑھنے کی ہمیں حاجت نہیں ہے، تطبیق دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث 235 میں ہے کہ میں جس اونٹ پر تھی اس کو اٹھایا گیا تو اس کے نیچے ہار ہم نے پایا، اور اس حدیث میں ہے کہ جن صاحب کو حضور اقدس نے تلاش کے لیے بھیجا تھا انہوں نے پایا۔ بخاری فضل عائشہ اور مسلم میں ہے، صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے اسے تلاش کرنے کے لیے بھیجا، ان سب میں تطبیق یہ ہے کہ واقعہ یہی ہے کہ ہار تلاش کرنے کے لیے چند حضرات کو حضرت اسید بن حضیر کے ساتھ بھیجا تھا، جیسے کہ ابو داؤد میں ہے۔ ان سب کے سردار یہی تھے، اس لیے اس روایت میں صرف رجلن مذکور ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے حضرت خالد بن ولید کو شام جہاد کے لیے بھیجا، حضرت خالد بن ولید نے شام فتح کیا، اور اس حدیث میں جمع متکلم ہے ہم نے پایا، اس میں حضرت اسید بن حضیر بھی داخل ہیں۔ ان لوگوں کو ہار کہاں ملا یہ اس حدیث میں مذکور نہیں۔ یہ حدیث 235 میں ہے کہ اونٹ کے نیچے ملا۔ آگے تعلیق ہے 76 جب کوئی آبادی میں پانی نہ پائے، نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کے تیمم کا بیان، اور یہی عطا نے کہا۔ پھر تعلیق ہے 77 امام حسن بصری نے اس مریض کے بارے میں فرمایا جس کے قریب پانی ہو اور کوئی ایسا نہ ہو جو مریض کو دے سکے تو تیمم کرے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ الفاظ ہیں، جب تم آبادی میں ہو اور نماز کا وقت آ جائے اور تمہارے پاس پانی نہ ہو تو پانی کا انتظار کر لو، جب نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ دوسری تعلیق کے الفاظ اسی مصنف ابن ابی شیبہ میں ہیں، نماز کے وقت میں پانی ملنے کی جب تک امید ہو تیمم نہ کرے۔ یہی احناف کا بھی مسلک ہے کہ جس کے پاس پانی نہ ہو یا اسے پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اگرچہ وہ مسافر نہ ہو، مقیم ہو، اگرچہ وہ آبادی میں ہو۔ تعلیق نمبر 78 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی زمین سے واپس ہو رہے تھے جو جرف میں تھی کہ مربد النعم میں عصر کا وقت آ گیا، انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ اس کے بعد مدینہ گئے اور ایسے وقت مدینہ پہنچ گئے تھے کہ آفتاب بلند تھا، پھر بھی نماز لوٹائی نہیں۔ یہ اثر جو ہے موطا امام مالک میں یوں ہے، نافع نے کہا کہ یہ اور حضرت ابن عمر جرف سے چلے، جب مربد پہنچے تو وہ اترے اور پاک زمین سے تیمم کیا اور اپنے چہرے اور کونیوں سمیت ہاتھوں کو ملا، پھر نماز پڑھی۔ جرف کتنا دور ہے؟ مدینہ سے 3 میل کی دوری پر شام کی طرف ایک گاؤں ہے۔ کہیں جہاد کے لیے جاتے وقت لشکر یہیں جمع ہوتا تھا۔ یہی حضرت عمر اور دوسرے لوگوں کی اراضی تھی۔ اس کا نام بیر حشم، بیر جمل بھی ہے۔ مربد النعم کا فاصلہ مدینہ سے 1 میل کا ہے، صرف 1 میل۔ یہی ہمارا مذہب ہے کہ اگر اس میں اور پانی میں 1 میل کا فاصلہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے، صرف 1 میل، جسٹ 1 مائل۔ اور اگر وقت میں پانی مل جائے تو اعادہ کی حاجت نہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اعادہ واجب ہے، ہم کہتے ہیں کہ اعادہ واجب نہیں، امام شافعی فرماتے ہیں اعادہ واجب ہے۔ غایت باب تیمم کی آیت حالت سفر میں نازل ہوئی تھی، اور سفر میں ایسے مواقع اکثر پیش آتے ہیں کہ پانی نہ ملتا، آبادی میں شاید باید ایسا حادثہ پیش آتا ہے، اس لیے ضرورت تھی کہ اس کو واضح کر دیا جائے۔ اس باب سے امام بخاری نے یہ فائدہ فرمایا کہ عام ہے، خواہ کوئی سفر ہو یا حضر میں، میدان اور جنگل میں، جہاں بھی پانی نہ ملے تیمم کر سکتا ہے۔
اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے، خصوص مورد کا نہیں۔ اچھا جی، حدیث نمبر 238 ہے، عبد الرحمن اعرج نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے غلام عمیر سے سنا، انہوں نے کہا میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عبداللہ بن جسار اور ابو جہیم بن حارث بن سمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضرت ابو جہیم انصاری نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیر جمل کی طرف سے آ رہے تھے کہ ایک شخص حضور سے ملے اور حضور کو سلام کیا۔ نبی نے ان کے سلام کا جواب نہ دیا، یہاں تک کہ دیوار کے پاس تشریف لے کر اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح فرمایا، تیمم کیا، پھر اسے سلام کا جواب دیا۔ یہاں پر حضرت ابو جہیم بن حارث بن سمہ کا تعارف ہے۔ مسائل میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہوئے، آبادی میں تیمم جائز ہے، اذکار مستحبہ کے لیے پانی پر قدرت ہوتے ہوئے بھی تیمم کر لینا بہتر ہے، دوسرے کی دیوار پر تیمم جائز ہے جبکہ اس کی اجازت سے ہو یا معلوم ہو کہ اسے ناگوار نہ ہوگا۔ پتھر پر تیمم جائز ہے اس لیے کہ مدینہ طیبہ کے مکانات کالے پتھر کے ہیں۔ نماز جنازہ، نماز عیدین کے لیے تیمم جائز ہے اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیمم کر کے جواب اس لیے دیا کہ اگر پانی کا انتظار کرتے یا کسی سے منگاتے اور وضو کرتے تو سلام کا جواب رہ جاتا، جس کا کوئی بدل نہیں تھا، اس لیے کہ ابو جہیم سلام کر کے آگے بڑھ گئے تھے۔ جب گلی کے موڑ پر پہنچے اور یہ اندیشہ ہوا کہ وہ چلے جائیں گے اور سلام کا جواب رہ جائے گا تو تیمم کر کے جواب دیا۔ اسے معلوم ہوا کہ اگر وضو میں مشغولیت کی وجہ سے ایسے فرض اور واجب چھوٹنے کا اندیشہ ہو جس کا کوئی خلف نہ ہو تو تیمم کی اجازت ہے۔ نماز جنازہ اور عیدین کا کوئی بدل نہیں، اس لیے اگر وضو میں مشغولیت کی وجہ سے ان کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو تیمم کی اجازت ثابت ہے۔ استدلال اس وقت تام ہوگا جبکہ یہ واقعہ ہو کہ سلام کا جواب یا کوئی بھی ذکر بلا وضو جائز نہ ہو، مگر واقعی میں ایسا نہیں۔ بعض محققین کی یہ رائے کہ شروع میں یہی تھا مگر آیت وضو سے منسوخ ہو گیا، یا ام المومنین کی اس حدیث سے کہ فرماتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر فرماتے تھے، یا حضرت ابن عباس کی اس حدیث ہے جس میں یہ فرمایا کہ میں اپنی خالہ حضرت میمونہ کے گھر سویا تھا اور حضور نے وضو کرنے سے پہلے سورہ آل عمران کی 10 آیتیں اور دعائیں پڑھیں۔ اس خادم یعنی مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رائے یہی ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ اگر حالت حادث میں سلام کا جواب دینا ممنوع نہ ہوتا تو تاخیر نہ فرماتے۔ اس وقت یہی حکم تھا، منسوخ ہے، مگر افضلیت اب بھی باقی ہے۔ ہماری اس تقریر سے اس باب اور حدیث میں مطابقت بھی ظاہر ہو گئی کہ آبادی اور حضر میں بھی اگر پانی نہ ملے، حقیقتاً یا حکماً کی صورت یہ ہے کہ پانی موجود ہے مگر وضو کرنے میں وظیفہ الہیہ فوت ہو جائے گا تو تیمم کر لے، جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب سلام فوت ہو جانے کے اندیشے سے تیمم کر کے جواب دیا۔ واضح ہو کہ سلام کرنا سنت ہے مگر جواب دینا واجب ہے۔ حدیث نمبر 239 حضرت عبد الرحمن بن ابزی نے کہا ایک شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا میں جنبی ہو گیا اور مجھے پانی نہیں ملا۔ اس پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا کیا آپ کو یاد نہیں میں اور آپ ایک سفر میں تھے اور ہم دونوں جنبی ہو گئے، آپ نے تو نماز نہیں پڑھی لیکن میں مٹی میں لوٹا اور اس کے بعد نماز پڑھی، پھر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو نبی نے فرمایا تمہارے لیے یہ کافی تھا۔ یہ فرما کر نبی نے اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر ماری اور ان پر پھونکا، اس کے بعد انہیں اپنے چہرے اور ہاتھوں پر ملا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں پر حضرت عبد الرحمن بن ابزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف ہے، تکمیل یہاں پر نہیں ہم پڑھیں گے، اختلاف علماء بھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ بحث تھوڑی طویل ہے۔ کون سی مٹی سے تیمم جائز ہے یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے، تو ہم حدیث نمبر 240 پڑھیں گے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
ایک سفر یعنی تبوک میں تھے اور ہم لوگ رات بھر چلے یہاں تک کہ رات کا آخر ہو گیا، تو ہم نے قیام کیا، ہم پر ایسی نیند طاری ہوئی کہ اس سے زیادہ میٹھی مسافر کے نزدیک کوئی اور نیند نہیں ہوتی۔ ہم سوتے رہے، ہمیں سورج کی گرمی ہی نے جگایا۔ سب سے پہلے فلاں جاگا، پھر فلاں، پھر فلاں، ابو رجا ان کا نام لیتے تھے۔ حضرت عوف بھول گئے۔ اس کے بعد چوتھے حضرت عمر بن خطاب اٹھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آرام فرما ہوتے تو ہم بیدار نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور خود ہی بیدار ہوتے، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ سونے کی حالت میں حضور پر کیا حالت درپیش ہے۔ جب حضرت عمر جاگے اور لوگوں میں جو حالت طاری تھی دیکھا، اور یہ نہ ڈر اور جری انسان تھے، انہوں نے تکبیر کہنی شروع کی اور تکبیر کے ساتھ اپنی آواز بلند کرنے لگے۔ وہ مسلسل تکبیر کہنے لگے اور تکبیر کے ساتھ آواز بلند کرتے رہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آواز سے بیدار ہو گئے۔ حضور جب بیدار ہو گئے تو لوگوں نے حضور سے جو افتاد پڑی تھی اس کی شکایت کی۔ اس پر فرمایا کوئی نقصان نہیں، یا فرمایا کوئی نقصان نہ ہوگا، یہاں سے چلو۔ وہاں سے چلے، تھوڑی دور چل کر اترے اور وضو کا پانی طلب فرمایا اور وضو فرمایا، پھر نماز کے لیے اذان دی گئی۔ حضور نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا ایک شخص الگ ہے، سب کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ اس سے فرمایا اے فلاں، سب کے ساتھ نماز پڑھنے سے تجھے کس بات نے روک دیا؟ انہوں نے عرض کیا مجھے جنابت لاحق ہو گئی ہے اور غسل کے لیے پانی نہیں۔ فرمایا مٹی سے تیمم کر، یہ تیرے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دور چلے تو لوگوں نے حضور سے پیاس کی شکایت کی۔ اس پر آپ اتر پڑے اور فلاں کو بلایا۔ حضرت ابو رجا اس کا نام لیتے تھے، حضرت عوف بھول گئے، اور حضرت علی کو بلایا اور فرمایا تم دونوں جاؤ اور پانی تلاش کرو۔ یہ دونوں چلے تو انہیں ایک عورت ملی جو پانی سے بھری ہوئی دو پکھالوں یا دو بڑے مشکیزوں کے درمیان اپنے اونٹ پر بیٹھی تھی۔ ان حضرات نے اس عورت سے پوچھا پانی کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ میں پانی کے ساتھ کل اسی وقت تھی اور ہمارے مرد پیچھے رہ گئے۔ ان دونوں نے اس سے کہا ایسا ہے تو چل۔ اس نے پوچھا کہاں؟ دونوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ اس نے کہا وہی جنہیں صحابی کہا جاتا ہے؟ ان دونوں نے کہا ہاں، وہی جنہیں تو سمجھتی ہے، وہیں چل۔ یہ دونوں حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اسے لائے اور واقعہ بیان کیا۔ راوی نے کہا اور اسے اس کے اونٹ سے اتارا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن منگایا اور اس میں دونوں پکھالوں یا مشکیزوں کے منہوں سے کچھ پانی انڈیلا اور ان کے منہ باندھ دیے اور اس کے نیچے کا تنگ منہ کھول دیا اور لوگوں میں اعلان کر دیا کہ پانی خود بھی پیو اور جانوروں کو بھی پلاؤ۔ جس کو پینا تھا اس نے پیا اور جس نے چاہا جانوروں کو پلایا، اور سب کی آخر میں ایک برتن پانی اسے دیا جسے جنابت لاحق ہو گئی تھی، اور فرمایا جاؤ اسے اپنے اوپر ڈال لو، نہا لو۔ اور وہ عورت کھڑی، وہ سب دیکھتی رہی جو اس کے پانی کے ساتھ کیا جا رہا تھا، اور اللہ کی قسم جب ان مشکوزوں سے پانی لینا بند کیا گیا تو ہمیں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس وقت زیادہ بڑے ہیں بنسبت اس وقت کے جب ان سے پانی لینا شروع کیا گیا تھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عورت کے لیے کچھ جمع کرو۔ تو لوگوں نے اس کے لیے اجوا، آٹا، ستو، کھانے کا سامان اکٹھا کر دیا اور ایک کپڑے میں باندھ دیا اور اس عورت کو اس کے اونٹ پر سوار کرا دیا اور کھانے کا کپڑا اس کے آگے رکھ دیا۔ اب حضور نے اس سے فرمایا تو جانتی ہے ہم نے تیرے پانی سے کچھ کم نہیں کیا، ہاں اللہ ہی وہ ہے جس نے ہمیں پانی پلا دیا۔ اس کے بعد عورت اپنے گھر والوں کے پاس گئی، چونکہ اس کے پہنچنے میں تاخیر ہو گئی تھی، تو گھر والوں نے پوچھا اے فلانا تجھے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا تعجب انگیز بات ہے، مجھے دو شخص ملے اور مجھے ان کی خدمت میں لے گئے جنہیں صحابی کہا جاتا ہے، تو انہوں نے ایسا ایسا کیا، اللہ کی قسم وہ شخص اس کے اور اس کے درمیان سب سے بڑا جادوگر ہے، استغفر اللہ، اور اس نے اپنی بیچ والی اور کلمے کی انگلیوں سے اشارہ کیا، ان دونوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، اس کی مراد زمین و آسمان تھی، یا وہ یقیناً اللہ کے برحق رسول ہیں۔
اس کے بعد مسلمان اس عورت کے ارد گرد کے مشرکین پر چھاپے مارتے رہے اور یہ عورت جس محلے میں تھی اسے چھوڑ دیتے۔ اس پر اس عورت نے ایک دن اپنی قوم سے کہا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ تم کو بالقصد چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا اب تمہیں اسلام قبول کرنے کی رغبت ہے؟ قوم نے اس کی بات مان لی اور سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا، صبا کے معنی ہے ایک دین سے نکل کر دوسرے دین میں داخل ہوا، اور ابو العالیہ نے کہا، سابئین اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے جو زبور پڑھتے ہیں۔ اصب کے معنی ہیں میں مائل ہوں۔ یہاں پر حضرت عمران بن حسین کا تعارف ہے، آگے لغات ہیں، یہ ہم چھوڑیں گے، آپ خود سے اس کو دیکھ لیجئے گا۔ بہت ہی پیاری اور بہت بالکل آسان فہم حدیث پاک تھی، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو بہت زیادہ مشکل ہو۔ مسائل میں لکھا ہے صفحہ نمبر 704 پہ، اس حدیث سے یہ مسائل اخذ ہوئے، بزرگوں کا ادب بہرحال لازم ہے، وہ سو رہے ہوں تو ان کو مخاطب کر کے پکارنا بھی نہیں چاہیے۔ کسی طاعت کے فوت پر افسوس محمود ہے، اپنی تقصیر کے بغیر نماز قضا ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ سفر میں ساتھیوں کا خیال رکھنا لازم ہے۔ پانی پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں جنبی کو بھی تیمم کافی ہے۔ پوری جماعت کی نماز قضا ہو جائے تو اذان بھی سنت ہے اور جماعت بھی۔ شدید پیاس دفع کرنے کے لیے دوسرے کا پانی بالجبر عوض سے لینا جائز ہے۔ وضو اور غسل پر پیاس مقدم ہے، پہلے پانی پیو۔ ہبہ وغیرہ ان کا عوض زبان سے کہے بغیر لینا دینا جائز ہے۔ کفار کے برتن اور پانی اور کھانے کا استعمال جائز ہے جب تک نجاست اور حرمت کا یقین نہ ہو۔ فوت شدہ نماز کی ادائیگی میں بضرورت تاخیر درست ہے۔ حضرت فاروق اعظم دینی معاملے میں سب سے زیادہ قوی اور سخت تھے۔ استیلاء طعام سے حربیوں کا مال مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ استیلاء طعام سے مراد یہ ہے کہ وہ مال پورے طور سے قبضے میں آ جائے اور لشکر اسلام اور دارالاسلام میں پہنچ جائے۔ تعلیق نمبر 82 ہے یہاں پر، اور ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن عاص کو ایک سرد رات میں جنابت لاحق ہو گئی تو انہوں نے تیمم کیا اور یہ آیت تلاوت کی، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، بلا شبہ اللہ عز و جل تم پر مہربان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے ذکر کیا گیا تو حضور نے ان کی سرزنش نہیں کی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیسٹ فرینڈ بھی تھے۔ مستخرجہ مسائل میں لکھا ہے صفحہ نمبر 706 پر، اس حدیث سے یہ مسائل اخذ ہوئے، محدث ہو یا جنب، اگر اسے یہ ظن غالب ہو کہ پانی کے استعمال سے جان چلی جائے گی یا مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا تو تیمم کر لے۔ جنبی بوجہ عذر شرعی اگر تیمم کر کے نماز پڑھ لے تو اس کا اعادہ نہیں، جیسا کہ امام بخاری کے ذکر کردہ لفظ اور ابو داؤد کے لفظ سے ظاہر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی اجتہاد کی ضرورت تھی۔ حدیث نمبر 241، شقیق بن سلمہ نے کہا، میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ حضرت ابو موسیٰ نے حضرت عبداللہ سے کہا، اگر کوئی آدمی جنبی ہو جائے اور 1 مہینے تک پانی نہ پائے تو کیا وہ تیمم کرے اور نماز پڑھے؟ راوی نے کہا، اس پر حضرت عبداللہ نے کہا، تیمم نہ کرے اگرچہ 1 ماہ تک پانی نہ پائے۔ حضرت ابو موسیٰ نے ان سے کہا، سورہ مائدہ کی اس آیت کو کیا کرو گے؟ کہ فرمایا، اگر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ اس پر حضرت عبداللہ نے کہا، اگر اس صورت میں تیمم کی اجازت دے دی جائے تو لوگوں کو جب بھی پانی ٹھنڈا لگے گا مٹی سے تیمم کرنے لگیں گے۔ میں نے کہا، تم نے اس وجہ سے اسے ناپسند کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ اس پر حضرت ابو موسیٰ نے کہا، کیا تم نے وہ نہیں سنا جو حضرت عمار نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام کے لیے بھیجا تھا تو میں جنبی ہو گیا اور پانی نہ پا سکا تو مٹی میں اس طرح لوٹا تھا جیسے چوپایا لوٹتا ہے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو فرمایا، تمہیں صرف یہ کافی تھا کہ ایسے کر لیتے،
اور حضور نے اپنی ہتھیلی ایک بار زمین پہ ماری، پھر اسے جھاڑا، پھر اس مٹی کو بائیں ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کی پشت پر ملا یا بائیں ہاتھ کی پشت کو اپنی دائیں ہتھیلی سے ملا، پھر دونوں کو اپنے چہرے پر ملا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت عمر کو عمار کے قول پر اطمینان نہیں ہوا؟ اللہ اللہ۔ یہ حدیث پاک کی تکمیل، توضیح باب، اس پہ کافی اختلافی باتیں ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں آپس میں جو اختلاف تھا اس کا ذکر خیر یہاں پر ہمیں ملتا ہے۔ مسائل پڑھیں گے، ٹائم کافی اوپر ہوا ہے آج، مگر یہ باب انشاءاللہ تعالی ہم آج کتاب بلکہ مکمل کریں گے۔ اس حدیث سے یہ مثال مستنبط ہوئے، محدث کی طرح جنبی یعنی کہ جس کا وضو ٹوٹا ہے یا جس پہ غسل فرض ہوا ہے، جنبی اگر پانی پر قادر نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب اللہ کے مقابلے میں حضرت عمار کی حدیث جو خبر واحد تھی قبول نہیں فرمائی، تو معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کے مقابلے میں خبر واحد مرجوح ہے۔ خطابی نے کہا کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت کریمہ میں ملامست سے جماع مراد لیتے تھے، اور اگر وہ ملامست سے مس بالید مراد لیتے تو انہیں بہت آسان تھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے جواب میں کہہ دیتے کہ اس آیت سے استدلال درست نہیں، یہ جنوب کے بارے میں وارد ہی نہیں، یہ صرف محدث کے لیے ہے۔ لیکن علامہ عینی نے اسے یہ فرما کر مسترد کر دیا کہ اگر حضرت ابن مسعود ملامسہ سے جماع مراد لیتے تو لازم آئے گا کہ وہ نص قرآنی کے خلاف فتویٰ دیتے تھے، یہ ان سے مستبعد ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ملامسہ سے مس بالجد ہی مراد لیتے ہوں مگر بحث کو طول دینا نہیں چاہتے، یا وہ مجمع اس لائق نہ تھا اس لیے وہ جواب نہ دیا، دوسرا سبب بیان کر دیا۔ دوران مناظرہ ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف منتقل ہونا جائز ہے، خصوصاً ایسی صورت میں کہ دوسری دلیل بنسبت پہلے کے مقابل کو جلد ساکت کرنے والی ہو، جیسے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نمرود کے مقابلے میں کیا تھا۔ پہلے فرمایا، میرا اللہ وہ ہے جو جی لاتا اور مارتا ہے، یعنی زندہ کرتا اور موت دیتا ہے۔ اس پر اس نے جب دو قیدیوں کو بلا کر ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا اور کہا کہ میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں، تو حضرت خلیل اللہ نے بحث کو طول نہیں دیا۔ دوسری دلیل ایسی مسقط پیش فرمائی کہ وہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ فرمایا، اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر اللہ ہے تو مغرب سے نکال دے۔ ظاہر ہے وہ نہیں نکال سکتا، نہیں نکالا اس نے۔ تو یہاں پر اللہ کے فضل سے ہماری جو 30 صفحات بھی مکمل ہوئے اور آج 15 منٹ اوپر بھی ہوئے، تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی آج کے سبق کو خوب انجوائے بھی کیا ہوگا، اور یہ 15 منٹ جو میں نے آپ کے زیادہ لیے ہیں اس پہ غصہ نہ کیجیے گا، مگر ہمیں تھوڑی ہمت سے کام لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 2 سال میں یہ نصاب مکمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔